جو دوستوں کیسے ہیں؟ ہم بات کر رہے تھے ابو سلمان خالد بن ولید کی، ان کے حیات کے بارے میں۔ وہ سفر کے دوران اتنا تھک گئے تھے کہ وہ تھوڑی دیر میں سونا چاہتے تھے، مگر ان کے ذہن میں چلنے ہوئے یادوں کے قافلے ان کو سونے نہیں دے رہے تھے۔ ان کو 7 سال پہلے کا وہ دن یاد تھا جب ان کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور یہ منصوبہ ان کے والد ابو ولید نے بنایا تھا، اور وہ اس میں پیش تھے۔ ستمبر 622 عیسوی کی بات تھی کہ ایک رات قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے جو انسان کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندانوں کو جوان تھا، اور اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضرت کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، اور اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرتے وہ کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پہ خوش بھی تھا، ناخوش بھی، اس لیے کہ اپنے قبیلے کے ہر ایک آدمی نے، ان کے قبیلے کے کوئی ایک آدمی نے جس نے مذہب کو بت پرستی کی بجائے باطل کہا تھا، اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہا تھا، اور خدا کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا۔ اور ایسے دشمن کو قتل کرنے پہ وہ فطری طور پر خوش بھی تھا، اور ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو آمنے سامنے کی لڑائی میں لڑنے کا قائل تھا، اور اس کو وہاں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور یہ اس کی شجاعت اور اس کی طبیعت کا ایک مظہر تھا۔ بہرحال اس نے سازش کی مخالفت نہ کی، لیکن قتل کی راہ جب قطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت مقررہ پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو وہاں گھر میں کچھ نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی تھی۔ قریش اس وقت اس امید پہ سو رہے تھے کہ خوشخبری ملے گی اور صبح وہ جشن منائیں گے، اور ان کے مذہب کو جھٹلانے والا، اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ مگر صبح ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرتے رہے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے پہلے ہی اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو گئے تھے، اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ بہت دور نکل گئے تھے۔ آج 7 برسوں بعد خالد بھی مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سوار تھا۔ اس نے جنگ احد میں اپنے دیوتا حبل اور دیوی غزنی کی دشمنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، اور آپ کو زخمی بھی کیا تھا، مگر آپ زخمی حالت میں وہاں سے نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن میں یادیں پھوٹی چلی آ رہی تھیں، ذہن پیچھے ہی پیچھے چلتا جا رہا تھا، اور 16 برس دور جا کر 613 ہجری کی ایک شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پہ مدعو کیا، اور کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی ابو مطلب، میں تمہارے سامنے وہ تحفہ پیش کرنے والا ہوں جو عرب کا کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں ایک ایسا مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہیں اور تمہاری دنیا اور آخرت کو آسودگی فراہم کرے گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد بن ولید اس محفل میں نہیں تھے، ان کے والد اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے آ کے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا کہ ابو مطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو مطلب قریش کا ایک سردار ہے۔ الولید نے اپنے بیٹے کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم حبل اور غزی کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہوئے، پھر ہم ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، مگر محمد کے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کر لی ہے۔
خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھلا نہیں سکا تھا، وہ چیزیں اس کو 16 برس پہلے کی یادیں آج بھی یاد تھیں۔ خالد 629 میں ایک روز مکہ مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان پہ لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے اور اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے تبلیغ کی ترتیب تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے اور مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کہ کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے مگر پوجتے ان بتوں کو تھے، انہیں وہ دیوتا کہتے تھے یا اللہ کے بیٹی بیٹیاں مانتے تھے اور ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا وہ تو بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، تو انہوں نے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں بازار میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت بتاتے دیکھا تھا مگر انہیں فائدہ نہ دے سکے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بت آپ کو فائدہ نہ دے سکیں گے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قریش کے 4 سردار پیش تھے، ان میں ایک ان کا والد الولید، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا ابو لہب، تیسرے ابو سفیان اور چوتھا ابو الحق تھا جو خالد بن ولید کا چچا زد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر اس سب سے زیادہ ظلم کرنے والا شخص بھی وہی تھا، اور وہ جہالت کی حد میں اور کینہ پروی میں مسلم کشی میں اتنا آگے چلا گیا کہ مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے اور یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ اس کا اصل نام بھول گئے۔ تاریخ نے اس پست قد، بھیانک اور لوہے کی طرح مضبوط انسان کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔